بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سورہ فتح کی فضیلت بیان کرنے والی ہوں۔ فضائل سورۃ فتح۔ یہ سورت ہر کام میں فتح اور دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ حدیث ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورت آپ کو مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مبارکباد کے بعد حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا کہ اے عمر، مجھے اس سورت کے بدلے میں کوئی اور چیز پسند نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ پر سورۃ فتح نازل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو کہ مجھے پوری دنیا سے محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورت کی فتح کی پہلی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا پڑھی۔ صحابہ نے عرض کیا، خوب، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا۔ جو آپ کے ساتھ وہ کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی نازل فرمایا لِيَدْخُلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ بخاری۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے روز اپنی سواری پر سورۃ فتح کی تلاوت فرماتے دیکھا۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا، اسے قرآن مجید یاد ہوگا۔ اگر کوئی شخص سفر پر جائے اور دوران سفر سورۃ فتح کو پڑھتا جائے تو اسے سفر کے مقصد میں کامیابی ہوگی اور اس کا سفر ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ اگر ہوائی جہاز میں جاتا ہوا پڑے تو وہ خیریت سے پہنچے گا۔ غرض یہ کہ جس قسم کی سواری پر یہ سورت پڑھے گا، حفاظت اور سلامتی سے رہے گا۔ جس کام میں شخص مقصود ہو تو اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے جائیں، انشاءاللہ کامیابی اور نصرت حاصل ہوگی۔ اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا کشادگی رزق کا ذریعہ بنے گا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر اس سورت کو 100 مرتبہ پڑھنا امن و امان میں رہنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کا خواہشمند ہو لیکن حج پر جانے کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 40 دن تک اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے حج پر جانے کے لیے اس کا بندوبست پیدا کر دے گا۔ اگر حقوق کی حق تلفی میں اسے کثرت سے پڑھے تو اللہ پڑھنے والے کے حقوق پامال نہ ہونے دے گا اور اسے دشمنوں پر غالب رکھے گا اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مقدمے کے روز تاریخ پر جانے سے پہلے سورۃ فتح کو ایک بار پڑھیں تو بیچ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مقدمہ اس شخص کے حق میں کرے گا جو حق پر ہوگا، اور اگر اس کی حق تلفی ہو رہی ہوگی تو مقدمہ میں اس سورت کی تلاوت کی بدولت کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ میں سورۃ فتح کو قبل روح ہو کر 11 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کے حضور اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کی مشکل کے حل ہونے کے اسباب پیدا کر دے گا اور اس عمل کو 7 شب جمعہ تک جاری رکھے گا۔ شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں۔